ہر بندہ مچل اٹھے گا انشاءاللہ۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ ارے خود رب نے کہا ماشاءاللہ، محبوب ہمارا نعرہ تحقیر، نعرہ رسالت، آمد رسول، آمد رسول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نبی کی آمد، مختار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ خود رب نے کہا ماشاءاللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ خود رب نے کہا ماشاءاللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ اور جبریل امی یہ کہتے چلے اے لوگوں تمہرے بھاگ جگے۔ جبریل امی یہ کہتے چلے اے لوگوں تمہرے بھاگ جگے۔ جبریل امی یہ کہتے چلے اے لوگوں تمہرے بھاگ جگے۔ ارے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ اور لولاک کا صحرا سر باندھے وہ احمد پیارا آوت ہے، وہ احمد پیارا۔ حضرین گرامی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ میں نے منظوم کیا اب انشاءاللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام، آپ کی بلندی، آپ کا رتبہ کیا ہے، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اپنے رب سے پوچھو مولا احسان کیا ہے؟ رب فرمائے گا احسان یہ ہے کہ میں نے تم میں اپنے محبوب کو بھیجا ہے، میں نے تم میں اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور لوگوں، میں نے تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھ میں اپنے حبیب کو بھیجا، تجھ میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ مولا سب تو ٹھیک ہے، لیکن تو نے لقد کیوں فرمایا؟ لقد کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر تاکید کیا جائے، جہاں پر احساس دلایا جائے، جہاں پر بتایا جائے تو غیب سے آواز آئے گی غلام محی الدین قادری تو نہیں جانتا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہو جائیں گے، کوئی میرے نبی کے قدرت کا انکار کرے گا، کوئی میرے نبی کی عظمت کا انکار کرے گا، کوئی میرے نبی کی شان کا انکار کرے گا، کوئی میرے نبی کی بلندی کا انکار کرے گا۔ تو میں نے ان کے منکرانہ مزاج کا شد بات کرتے ہوئے لقد فرما دیا کہ کسی کو ہوش نہ رہے، اور اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کے بارے میں سوچے تو لفظ لقد اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ دے تو اس نبی سے مقابلہ کرنے چلا ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی عظیم ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، وہ حبیب خدا کی ذات ہے، وہ نبی محمد کی ذات ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری، آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری، آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ کہ اے اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ کا دم، حضرت موسیٰ کی عصا، حضرت موسیٰ پیغمبر کا کلام، یہ تمام انبیاء کرام کے اندر جو محاسن ہے، جو محامد ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ نہ ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی کی پہاڑی پر لگنا ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آگ کے اندر کودنا ہو، چاہے
چاہے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پر چھری کا چلنا ہو، چاہے حضرت یونس علیہ السلام کا 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں باحیات رہنا ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ کا طور کی پہاڑی پر چڑھ کر رب سے کلام کرنا ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کے بدن پر ہاتھ رکھ کر زندہ کرنا ہو، اگر ان تمام کی اصل دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی پکار کر کہنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ سب کچھ آپ ہی کے طفیل ہے، یہ سب کچھ آپ ہی کے طفیل ہے، یہ سب کچھ آپ ہی کا فیضان ہے۔ چاہے وہ حضرت ابراہیم کا نمرود کے آگ میں مسکرانا ہو یا حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کے باوجود نہ کٹنا ہو، یہ ساری چیزیں آپ کا فیضان ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا ہے، اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یہ تو بتائیں آپ کب سے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ان کا پتلا بنانے کی تیاری ہو رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا، میں اس وقت بھی حبیب خدا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب جناب آدم پیغمبر کے قالب کے اندر روح کو نہیں ڈالا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، نبی مکرم علیہ السلام کی ذات بڑی بے مثال ہے۔ ایک دن نبی میں اور جناب جبریل امین میں مکالمہ ہوا، بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اس وقت سے ہوں جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ کوئی مکین تھا نہ مکان تھا، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، نہ جھرنے نہ پہاڑیاں نہ جنگل نہ بیابان نہ میدان نہ ریت نہ مٹی نہ پھول نہ کلیاں نہ تبسم نہ تکلم نہ ستارے، نہ آفتاب نہ ماہتاب نہ فرشتہ نہ جنت نہ دوزخ نہ جنات نہ حیوان نہ پرندہ نہ چرندہ نہ درندہ نہ انسان نہ ملائکہ نہ حور نہ غلما، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو اس وقت بھی تھا جب نہ جنت تھا نہ دوزخ تھا۔ اے اللہ کے نبی میں اس وقت بھی تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اور جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تم یہ کہہ رہے ہو، یہ تمہارا دعویٰ ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ جب میں تھا کچھ بھی نہ تھا؟ ارے ذرا یاد تو کرو کچھ تو تھا۔ جبریل امین کہتے ہیں ہاں کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ نہیں تھا، لیکن جب میں عرش الہی کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتا تو وہاں پر چمکتا ہوا ایک ستارہ نظر آتا تھا۔ میرے نبی نے پوچھا اور جبریل بتاؤ تو صحیح اس ستارے کو تو نے کتنی بار دیکھا؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ستارہ 70,000 سال بعد 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا تھا اور میں نے اسے 70,000 بار چمکتے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، سبحان اللہ۔ ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 70,000 بار چمکتے دیکھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل تجھے پتا نہیں وہ ستارہ کوئی اور نہیں میں ہی، وہ ستارہ میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ پھر تو آپ مجھ سے بہت پہلے سے ہیں، آپ تو مجھ سے بہت پہلے سے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اللہ نے جبریل کے اوپر بھی احسان فرمایا ہے۔ حضور کا وجود باسعادت یہ جبریل کے لیے بھی احسان ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ ایک حدیث سنا دوں میں، جناب جبریل امین ہے، آپ فرماتے ہیں کسی بھی نبی کا دور رہا میں ڈرتا تھا۔ کیا میں ڈرتا تھا؟ کس بات سے؟ عزازیل کو اللہ نے شیطان بنا ڈالا،
میں بھی اپنی آئندہ کی زندگی کو سوچ کر ڈرتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ لیکن اے اللہ کے نبی، جب آپ آمنہ کے گھر میں جلوہ فرما ہو گئے تب مجھے یقین ہو گیا کہ ساری دنیا کا ایمان بھلے ہی سلب کر لیا جائے لیکن جبریل محمد الرسول اللہ کے صدقے تیرا ایمان سلامت ہے، جبریل محمد رسول اللہ کے صدقے تیرا ایمان سلامت ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا احسان سب پر ہوا، میرے نبی کا احسان سب پر ہے، ہم پر ہے، آپ پر ہے، ان پر ہے، ان پر ہے، جو مانتے ہیں ان پر بھی ہے اور جو نہیں مانتے ہیں ان پر بھی ہے۔ اب کوئی احسان فراموش ہو جائے اور کہے نبی میری طرح ہے تو اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی